خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ رضا داؤدانی صاحب، یہ خاکہ تھا جس کا عنوان تھا ایک بے گناہ کی آہ۔ ہم اس خاکے کے عنوان سے بھی، اور اگر کچھ لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہو خاکہ نہ دیکھا ہو تو پھر اس ایسے سوالات بھی کہ اگر آپ نے خاکہ نہ بھی دیکھا ہو تو بھی آپ اس سیگمنٹ میں ریلیٹ کر سکیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوالات ویسے ہی رکھیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک عادت، اور بہرحال عادت پائی تو جاتی ہے، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، معلومات لینا اور پھر الزامات لگانا، جھوٹے الزامات لگانا یا سچی باتیں عام کر دینا کہ آپ نے کسی کی ٹو میں رہے کہ اچھا یہ کر رہا ہے اور جھوٹ بھی نہیں کہہ رہے، جھوٹ تو الگ ہی معلوم، یہ عمل اٹ سیلف کیسا ہے، کتنا ناپسندیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں نا تو تجسس انسان کی فطرت میں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوریوسٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ انسان کی نیچر میں انسٹنکٹیو ہے، اس کے اندر اس کو اسی طریقے سے رکھا گیا ہے۔ اور یہ تجسس جو انسان کی فطرت میں ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا صحیح ہے۔ یعنی اگر ایک انسان خدا کی کھوج میں ہوتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ سب تجسس ہی کے ماتحت ہے۔ وہ جملہ جو میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، دوسرے انداز سے عرض کرتا ہوں کہ فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے۔ یعنی اجمالی طور پر جو تجسس موجود ہے، اب انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر تجسس روا ہے اور کہاں پر تجسس نامناسب ہے، ناپسندیدہ ہے۔ صحیح ہے، تو اب یہ والے معاملات کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، یہ تو خدا تک پہنچانے والا تجسس ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ صحیح ہے، اگر ایک انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اس دنیا کے اندر بھی، دنیاوی سبب سے بھی ملتی ہے، آپ کو پتہ چلے کہ کسی نے آپ کو گفٹ بھجوایا ہے، نام نہیں لکھا ہوا، تو آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ جانیں کہ اس کو کون ہے یار، کس نے بھیجنے والا کون ہے۔ صحیح، اسی لیے شکر منعم کے طریقے کے عنوان سے خدا کی کھوج کے حوالے سے علم کلام میں بحثیں موجود ہیں، تو یہ تو اچھا ہے۔ لیکن ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان بلا سبب بلا وجہ کسی کی ٹو میں لگا رہتا ہے تاکہ اس کے عیب کو تلاش کرے اور پھر اس عیب کی تلاش کے بعد اس کو رسوا کرنے کا انتظام کرے۔ ان تمام تر چیزوں کو روک دیا گیا کہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کریں، اس کی چادر اور چار دیواری، اس کا جو معاملہ ہے اس کو پامال کریں، یہ کوئی اسلام کی طرف سے الاؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے لا تجسسوا، تجسس مت کرو، اس تجسس سے یہ منفی تجسس مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی والا معاملہ آتا ہے کہ اگر کسی نے پھر بھی تجسس کیا تو کام تو غلط کیا، مگر دو میں سے ایک بات ہے، یا اس کو کوئی عیب پتہ چلا یا اس کو عیب پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ اگر عیب پتہ چل بھی گیا تو اس کا چھپا ہوا معاملہ تھا، غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ چھپا ہوا معاملہ تھا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی اور پھر اس نے تراش لی تو یہ تہمت کہلائے گی اور یہ بہتان کہلائے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ترتیب کے ساتھ ان کو حرام قرار دیا گیا، گناہ قرار دیا گیا، اور ان میں سے کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس ہدایت کے مطابق انسان اپنے آپ کو آگے بڑھائے کہ جو اسلام نے دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر یہ چیز الاؤڈ ہے، کہاں پر ڈس الاؤڈ ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ مفتی صاحب ایک تو آپ اسی میں ایڈ بھی کیجیے گا، چونکہ یہ بڑا مجھے لگتا ہے کہ بعض چیزیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں لیکن چونکہ ان کے عنوانات معاشرے میں مختلف ہو گئے ہیں تو پھر بہت ہی وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے۔ مثلاً اس سارے عمل کو کہتے ہیں یار ادھر کی ادھر لگائی، وہ ختم، اور وہ کام وہی سارا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ بتائیے گا پھر یہ کہ اگر کسی پر الزام سے اس کو بدنام کر دیا جائے تو پھر اس کی پھر معافی کی کیا صورت ہوگی؟ کسی نے عمل انجام دے دیا پھر اب کیا معافی کی صورت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں احساس ذمہ داری کا فقدان ہے اور علم شریعت ہمارے گھروں سے چلا گیا ہے۔ احساس ذمہ داری کا فقدان کس کو ہے، کس کو نہیں ہے؟ سرپرست کو نہیں ہے، ٹیچرز، اساتذہ، ریاست، اس کا کام ہوتا ہے اس طرح کی شعور کی بیداری۔ صحیح ہے، دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں صحابہ کرام کو سکھائیں، اور نبی کریم کی ذات اقدس ہمہ جہت تھی۔ آپ ایک استاد بھی ہیں، آپ اچھے شوہر بھی ہیں، آپ لیڈر بھی ہیں، ایک ماہر نفسیات بھی ہیں، آپ ایک سپہ سالار بھی ہیں۔ ہر شعبہ زندگی جو امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، اسی کو امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں آپ نے گائیڈ لائن دی، اور پھر صحابہ کرام اس کو آگے لے کے چلتے رہے، اہل بیت اطہار لے کے چلتے رہے۔ اب یہ احساس ذمہ داری ختم ہو گیا، ہم نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا ہے شریعت کے لیے، بس لمیٹڈ اندر داخل ہوتی ہے، اس کے بعد دروازہ بند کر دیتے ہیں گھبرا کے کہ مولوی تو بننا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے مضر اثرات کیا ہو رہے ہیں کہ اسی طرح کے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کو بالکل معمولی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ الغیبت اشد من الزنا، یہ حدیث میں ہے کہ غیبت زنا سے شدید ترین ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے لیکن غیبت کرنے والا توبہ نہیں کرتا، یعنی اکثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، تو یہ معمولی چیزیں تو نہیں ہیں، ان کی وجہ سے تو عذاب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے کسی کو بدنام کر دیا ہے اور غلط اس طرح اس کی بدنامی کی شرعی لحاظ سے اجازت نہیں تھی، بعضوں کی ہوتی ہے کہ کوئی فسادی ہے اور ہم اس کو پہلے ٹیبل ٹاک کی، اس کو پردہ رکھ کر اس کو سمجھایا،
لیکن وہ نہیں مان رہا، اور اگر اس کو نہ سمجھائیں اور اس کی حرکتوں کو نہ روکیں تو معاشرے میں برائی بہت تیزی سے عام ہوگی۔ ایسی صورت میں اسے کسی بھی طریقے سے روکا جائے گا۔ اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو سب لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ بدنام ہو تو اس کے شر سے لوگ بچیں۔ تو یہ تو ہے، لیکن جو عام لوگوں کو بیچارے انوسینٹ لوگوں کو اس طرح کر دیا جاتا ہے اور کر دیا تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، چاہے پاؤں پکڑ کے مانگے، چاہے آج مانگ لے، اور آج اگر ناک اونچی کی تو میدان معاشر میں تو اللہ نے منگوانی اور فرض کر لیں کہ وہ ہم نے مانگی، اس نے معاف نہیں کیا یا وہ وہاں سے چلا گیا، اب رابطہ ہی منقطع ہو گیا، جیسے عورت چلی گئی تو اب رابطہ منقطع ہو گیا فرض کر لیں، تو ایسی صورت میں پھر علماء اسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے، اِیصال ثواب کرتا رہے، اس کے لیے کچھ ثواب جاریہ کرے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو اس مظلوم کے سامنے کھڑا کرے گا تو اس کے اتنے احسانات اس پہ ہو چکے ہوں گے، اتنا اس کو انعام ملے گا، اس نے ثواب جاریہ، دعائے بخشش و مغفرت کے، وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اچھا اوکے، صحیح۔ اچھا، اب اسی خاکے کے عنوان سے بھی جنرلی بھی سوال ہے کہ اولاد کو شادی کے سلسلے میں کتنا حق حاصل ہے فیصلہ کرنے کا؟ شرعاً وہ کتنا پابند ہے کہ ماں باپ کی مرضی سے شادی کرے یا اپنا فیصلہ خود کرے، لڑکا لڑکی دونوں کے لیے؟ اس میں فقہی اعتبار سے ظاہر ہے کہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوگا، مجھے اندازہ ہے، لیکن یہ کہ بنیادی مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو لڑکا ہے وہ بالغ ہونے کے بعد، رشید ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جہاں چاہے شادی کر سکتا ہے۔ پسندیدہ یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو اعتماد میں لے کر، کانفیڈنس میں لے کر، جو ایک مہذب انداز کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اختیار کرے اور اپنی شادی کے لیے اقدام کرے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ شادی کرنا چاہے تو لڑکے کو بالغ ہونے کے بعد اس بات کا حق ہے فقہ جعفری کے اندر۔ جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے، خواتین کا تعلق ہے، تو خواتین کے اندر یہ ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو اپنے ولی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہو پائے گا، یعنی خاتون کی اجازت کے بغیر کہیں اس کا نکاح کر دیا جائے وہ بھی درست نہیں، یہ بھی صحیح، لیکن یہ کہ اس کی اجازت کے ساتھ ساتھ، اس لڑکی کی اجازت کے ساتھ ساتھ اس کے ولی شرعی کی اجازت بھی ضروری ہے اگر وہ کنواری ہے، یعنی فرسٹ ٹائم اس کا اگر نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، ورجن ہے، تو پھر اس کی شادی میں اس کے ولی شرعی کی اجازت ضروری ہے۔ وہ باپ ہوگا، باپ نہ ہو تو دادا ہوگا، اور باپ اور دادا دونوں نہیں ہیں تو پھر اگر کسی کو اس حوالے سے ولایت منتقل، اور لمبی بات ہے، تو بنیادی بات تو یہ والی ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے تیسری چیز کہ اگر فرض کیجئے کہ خاتون کی یہ پہلی شادی نہیں ہے، یعنی طلاق ہو چکی تھی یا بیوہ ہو چکی تھی، اب وہ مکمل مختار ہے، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پسند اس میں بھی یہ کیا جائے گا کہ اگر کچھ افراد ہیں جو اس کو گارڈین کے طور پر لک آفٹر کر رہے ہیں، اس کے سرپرست ہیں، ان کو وہ کانفیڈنس میں لے، ان کو وہ اعتماد میں لے اور اپنے رشتے کے لیے کوشش کرے۔ یہ بہت پسندیدہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی شادی ہو، اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس کو پسند نہیں کیا گیا صحیح کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے، ایک دفعہ طلاق ہو گئی تو دوسری دفعہ شادی نہیں ہو سکتی، نہ، شادی وہ کرے، وہ اچھی بات ہے، اس کا حق ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی اس سلسلے میں اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ خود بھی اقدام کر سکتی ہے اور شادی کے لیے ہاں کہہ سکتی ہے، اس کا پورا رائٹ ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی دوسرا اقدام کرنے کے لیے تیار ہے پھر بھی اس نے اقدام کر لیا تو بھی غلط نہیں ہوگا، جیسے کہ دوسری شادی میں بہرحال وہ مستقل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں فقہی حوالے سے فرق ہے؟ ہمارا بس تھوڑا سا اتنا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکا ہو چاہے لڑکی، اور چاہے وہ کنواری ہو یا شوہر دیدہ جس کو سیبہ کہتے ہیں جو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، طلاق یافتہ یا بیوہ جو ہے، ان سب کو اختیار ہے کہ یہ اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن فرق بس اتنا ہے کہ لڑکا تو چاہے وہ ہم پلہ لوگ ہوں یا کمتر ہوں وہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس کو کفو کہتے ہیں جو ہم پلہ ہوتا ہے۔ ہاں، لڑکی جو ہے وہ غیر کفو میں نکاح اگر خود کرے گی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، غیر کفو میں یعنی ایسے شخص سے نکاح کر لے جو دین کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے اس کے اولیاء کے لیے باعث شرم و عار ہو۔ چرسی موالی سے نکاح کر لیا لڑکی نے تو وہ خاندان میں بڑے تو ان کی اجازت کے بغیر، ہاں، تو ان کی اجازت کے بغیر تو غیر کفو میں کرے گی تو نہیں ہوگا، لیکن کفو میں کرے گی تو اس لڑکی کو بھی اجازت ہے، ہی کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کو پرائیورٹی دینی چاہیے، ان کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، یہ ترغیب نہیں ہے، صرف نفس مسئلے کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی کا دوسرا پہلو بتا دیجیے کہ جس طرح کہا کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے، جس طرح لڑکی کو ولی کی اجازت دینا ضروری فقہ جعفریہ میں صرف، لیکن لڑکی کی بھی اجازت، تو آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ کے بتائیں کہ والدین کو بھی کتنا یہ چاہیے کہ لڑکا لڑکی جس میں رضامند ہو وہیں کرا دیں، یعنی اگر میں سوال کو یہ ریفریز کر لوں کہ زبردستی نکاح کروانے کے کیا نقصان ہے؟ ہم کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تو کر دو، یا پھر دیکھو بیٹا میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں کوئی بد احترامی نہیں کر رہا میں والدین کی، خدا نہ خواستہ، لیکن یہ چونکہ معاشرے میں رائج ہے کہ دیکھو پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، بس کر لو، تو اکثر لڑکا لڑکی بھی سوچ کے کہ اب والدہ کہہ رہی ہیں واقعی عمر کے سمے کرو یار، ٹھیک ہے بس دیکھا جائے گا، اس کو کتنا ڈسکریج کیا گیا یا ٹھیک ہے؟
لیکن لڑکا لڑکی راضی ہو گئے پھر تو مسئلے ختم ہے نا. صورتحال اس وقت بنتی ہے کہ آخر تک راضی نہیں ہوتے اور گھر والے کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے, ہاں تو سوری تمہیں کرنا پڑے گا. یہی کہنا چاہ رہا میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, سوری بالکل. تو بہرحال اس میں مسئلہ فقہی لحاظ سے دیکھیں تو اگر وہ راضی نہیں بھی تھے لیکن جب آخری وقت آیا تو ایجاب و قبول کر لیا, لڑکی نے اجازت دے دی, تو بہرحال نکاح صحیح ہو جائے. تو ہو گیا فقہی طور پہ, تو فقہی طور پہ تو یہ ہے. لیکن اب عقلی لحاظ سے اور اخلاقی اعتبار سے اور گراؤنڈ ریلیٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس اعتبار سے ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ بچے اپنے پسند ناپسند آپ کو بتا سکیں اور اس کو بے شرمی یا بے ادبی یا بدتمیزی سے تعبیر نہ کریں. تھوڑا سا ان کے ساتھ فرینکنیس ہونی چاہیے, اور پھر ان کی مرضی کو اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کرنی ہے تو ان کو پہلے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, اگر وہ واقعی اچھا رشتہ ہے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اب وہ مائیں کہتی ہیں بیٹا اگر دکھا دے کوئی لڑکی اور ہو بھی اچھی خوبصورت پڑھی لکھی سلیقہ مند, لیکن ماں کہتی ہے میرے تو ارمان تھے میں 10 گھروں میں جاؤں, 5 کو ریجیکٹ کروں, 4 کی دعوتیں کھاؤں, اور تم نے فوراً کر لی. وہ بہنیں بھی کہتی ہیں ہائے ہم نے تو کیا کیا سوچا تھا. او بھائی آپ نے جو سوچا تھا سراغوں پر ہے, شادی اس نے کرنی ہے, زندگی کا معاملہ ہے, تھوڑا سا اس کے ساتھ کوپریٹ کر لو. تو یہ اچھی چیز ہے کہ جو پسند ناپسند کا خیال رکھ لیا جائے. لیکن اگر والدین جیسے کر رہے ہیں تو پھر بچوں کو چاہیے کہ پھر والدین اگر نہیں مان رہے تو پھر وہ خوش دلی سے کریں. اس کا انجام غلط انجام میں نے دیکھا ہے. کتنے لڑکے لڑکیوں نے بعد میں کہا, جیسے ایک لڑکی نے کہ مفتی صاحب میرے والدین نے زبردستی کر دی, میں آخر تک منع کرتی رہی, چلی گئی میں, لیکن اب شوہر کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا, میں اس سے صحیح بات نہیں کرتی ہوں. یہ بھی تو کوئی اچھی صورت اور حال ایک نہیں ہے نا. اجنبی ماحول ہے, وہ علیحدہ ہے, میں قلبی لحاظ سے علیحدہ ہوں. اور لڑکا یہ کہتا ہے کہ جی میرے تو دل ہی گھر میں نہیں لگتا مفتی صاحب, میں آتا ہوں پھر باہر چلے جاتا ہوں, اور مجھے یہ چیز کھائی جاتی ہے کہ میں بیوی کا حق بھی صحیح ادا نہیں کر رہا ہوں, والدین نے زبردستی کر دی. اب یہ چیز بھی ہے. اچھا پھر یہ بھی ایک ایسی بھی سچویشن سامنے آئی کہ ماں باپ نے پہلے زبردستی کر کے کروا دی, لڑکا پھر اکھڑ گیا بہت زیادہ, شادی کر لی اکھڑ گیا, تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب تم طلاق دے دو. کس قدر بری چیز ہے نا کہ آپ نے بیٹے کو بھی ڈسٹرب کیا اور کسی کی بچی کی زندگی آپ خراب کر رہے ہیں. تو جو ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں, آپ کا ادب احترام اپنے مقام پر ہے, اور ہم بچوں کو یہی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے والدین کو عزت دیں, احترام دیں, ان کا کہنا مانیں, ان کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوں. لیکن تھوڑا سا بچوں کو بھی اہمیت دے دیں کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے, ہم نے نہیں. واہ واہ, بس جامع بات ہوگی, زبردست, جزاک اللہ. ایک اور بھی رواج ہے معاشرے میں ہمارے, اب آپ بتائیے کتنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ بھائی کہ اگر کسی لڑکے کی یا اس کی بہن کی بھی عمر نکلی جا رہی ہے, لیکن اگر کوئی اور بہن ہے جس کی شادی کی جو گئی ہے, تو کہتے ہیں پہلے بہن کا ہو جائے پھر ہم کر لیں گے, ورنہ اگر اس سے پہلے ہم نے کر لی تو پھر اس کا تو ہو ہی نہیں سکے گا رشتہ. یہ ٹھیک ہے چونکہ معاشرے کی ہارش ریئلٹیز ہیں, یا نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کلچرلی استحسان عقلی میں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے اگر یہی ہو جائے تو سب سے اچھا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے, بڑی بیٹی ہے, بڑی بہن ہے, اس کی پہلے شادی ہو جائے, پھر اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے اگر ہو جائے تو یہ آئیڈیل ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کسی بھی وجہ سے, چاہے XYZ ریزن ہو سکتا ہے, اس کی تعلیم کم رہ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, تو ٹھیک ہے, بہرحال اس کو لنگر آن کرنا کوئی حکیمانہ فعل نہیں ہے, کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی بہت تحسین کی جا سکے, جس کو بہت اپریشیٹ کیا جا سکے. جس سے کہ بہرحال آپ کو اس کے لیے تو اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہی ہے جو ابھی نہیں مل رہا, لیکن مستقبل میں آپ کو یہی پرابلم دوسرے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ ان کا بھی اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تو اس وقت آپ پھر پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ پہلے ایک مسئلہ تھا, ابھی 2 مسئلے ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ اچھی صورت نہیں ہے کہ جس میں رشتہ نہیں آ رہا یا نہیں مل پا رہا. اس کے لیے تو مسلسل ایفرٹ کریں, کوشش کریں, صدقہ دیں, خدا سے دعائیں مانگیں, ان افراد سے بھی کاؤنسلنگ کریں کہ جو اس طرح سے رشتے کرواتے ہیں, اور وہ بھی اپنا رول پلے کریں. جیسے کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم, سورہ نور کے اندر تاکید کی گئی ہے کہ نکاح کے لیے کوشش کرو, اہتمام کرو. بہت پسند کیا گیا ہے. میں دیکھتا ہوں بعض معاشروں کے اندر بدقسمتی سے ان افراد کو بھی بڑا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, بڑے بڑے عجیب سے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو نکاح کے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں, چاہے پروفیشنلی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کچھ افراد والنٹیرلی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ پروفیشنلی کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال جائز تو ہے, اور اگر والنٹیرلی کر رہے ہیں تو ثواب بھی ہے. تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کام بہت اچھا ہے. اس حوالے سے معاشرے کے اندر جو سینئرز ہیں, جو واقعاً نظر رکھتے ہیں, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور ان افراد سے رابطہ کر کے, بڑی بیٹی ہے یا بڑی بہن ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے شادی کی, مگر اس کی وجہ سے دوسرے معاملات کو لنگر آن کرنا یہ پریشانی کو ملٹیپلائی کرے گا, کمپاؤنڈ کرے گا, سالو نہیں کرے گا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. ابھی ایک اور سچویشن بھی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے, تو خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے کہ یعنی اب کسی کے شوہر, کوئی خاتون ہے 35-36 سال ان کی ہے جو اب شوہر کا انتقال ہو گیا, اب اگر وہ 6 مہینے بعد, سال بعد اگر شادی کریں
تو باتیں ہوتی ہیں کہ اب کچھ تو باتیں ایسی تھیں میں دہرا بھی نہیں سکتا کہ پتہ نہیں کہ بھائی ان کو کیا کو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا ان سے، یا پھر یہ چلو اس عمر میں ان کو یہ سوجھا ہوا ہے، بچی 10 سال کی ہو گئی اور یہ ماشاء اللہ شادیاں کرتے پھرے. ایون مرد حضرات کی بھی کہ اگر کوئی مرد ہے اس کی عمر 55 سال ہو گئی ہے اور بیگم کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس بات کو انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی ہی اب کیٹیگری میں کوئی کسی کو دیکھ کے رشتہ. میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر اس وجہ سے صرف شادی نہیں کرتے کہ یار بچوں کے بچے ہو گئے یا بیٹی داماد پتہ نہیں کیا سوچے گا، داماد بیٹی سے کہے گا کہ بڑھاپے میں بڑے میاں کو شادی سوچ رہی ہے، مطلب حرکتیں دیکھیں اپنی. اس بارے میں بتائیں، بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے. ہاں نہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے. طبعی خواہشیں بعض اوقات ہوتی ہیں اور پھر ظاہری اور باطنی ضرورتیں ہوتی ہیں. جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے روم میں بیویوں کے ساتھ چلے گئے، ابا جان بیٹھے ہیں، انہیں چائے پینی ہے، کچھ کرنا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. یس وہ کسی کی پرائیویٹ دروازہ بجائیں تو ابا آپ کو سکون ہی نہیں ہے، ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے. بالکل. پھر آدمی کو بات کرنی ہوتی ہے، کچھ معافی ضمیر ذکر کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے پراپرٹی کے چلے جانے کا. بولتے ابا کی شادی کر دیں گے، وہ نئی نویلی آئے گی نا وہ ساری لے جائے گی. تو ابا کو ایسے ہی رکھو. اچھا. ابا چاہے ماسیوں کو دیکھتے رہیں بیچارے، کیونکہ ایسے کیسز میرے پاس آئے. وہ بیچارے ماسی میں انوالو ہو گئے تو پھر وہ ابا پہ الزام لگایا کہ ہمارے ابا ایسے کر رہے ہیں مفتی صاحب. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے شادی کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ نہیں، وہ تو نہیں اٹھایا. تو بھئی وہ میں اس کو بھی تعریف نہیں کر رہا ہوں، جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ نے مجبور کر دیا نا ایک شخص کو. تقاضائے نفسانی ہے، نفس و شیطان سب کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے. آپ ان سے معلوم کر لیں اگر وہ کرنا ہے. بعض لوگ نہیں کرنا چاہتے، خود نہیں کرنا چاہتے. اگر بچے ہیں وہ اپنے لیے کہتے ہیں ہم بچوں کے لیے وقف ہیں، ستیلی ماں لے کر آئیں گے، میرے بچے ڈسٹرب ہوں گے، میں ایسی زندگی گزار لوں. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ سچویشن بیان کر رہے ہیں نا وہ ہے غلط. کہ کسی بیوہ کو وہ اگر جا کے یوں سبزی والے کو بھی دیکھے، بولے چکر چل رہا ہے. جی یہی سبزی والے کو دیکھ رہی تھی اور وہ شادی کرنے لگے، اس کو صبر ہی نہیں ہو رہا. شوہر کو مرے ہوئے بھی صرف 2 سال ہوئے. اچھا 50 سال بعد کرے وہ، جب بالکل بڈھی ہو جائے نا، یوں ہاتھ میں لٹھی لے لے تو پھر تم کر لینا، کیونکہ اب ہمیں شبہ نہیں ہوگا تم پہ. بھائی کسی طرح جینے تو دو انسان کو. کتنی عورتیں میں تو چونکہ ہم معاشرے میں کام کر رہے ہیں نا حضرت، جہاں ینگ بچیوں کے شوہر فوت ہوئے ہیں اور ان کو شادی نہیں کرنے دی اور ان کی جو زندگی تباہ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت برا کردار ہے، اس معاشرے کا جس کے نبی کامل، ان کی تعلیمات کامل، قرآن ہمارے درمیان موجود، حدیث، اور پھر ہماری حالت یہ ہے. اور ایک باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں وہاں کتنا زبردست نارمل موسم ہے. وہاں پہ اگر ایک خاتون، بوڑھی خاتون ہوگی نا، وہ ادھر بال شال بنا کے لپسٹک لگا کے آئے گی تو سب اس کی تعریف کریں گے کہ وہ زندہ دل خاتون ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی خاتون لگا لے تو ڈیش ڈیش لال لگام. جی وہ شادی میں اگر کیا ساری اشارہ کریں گی، ہنسیں گی دوپٹے کیوں کر کر کے. ارے بھائی جینے تو یار کس ڈبل سٹینڈرڈز. ٹھیک، بالکل صحیح. آپ تائید کرتے ہیں اس کی؟ 100%. جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یقین جانیے کہ جو معاشرے میں افراد کام کر رہے ہیں نا، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مسائل کتنے زیادہ ہیں، اور ان کے اوپر خامہ کا پردہ ڈال کر اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کبوتر کی طرح اگر آنکھ بند کر لیں گے تو وہ جو دشمن ہے وہ رفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. شکاری تو موجود ہے، نفس کے معاملات ہیں، شیطان کے معاملات ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ مشکلات حل ہونے والی نہیں ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اس بیچارے نے کھانا کھانا تو نہیں چھوڑ دیا، بڑھاپے کی وجہ سے اس نے پانی پینا تو نہیں چھوڑ دیا. تو بڑھاپے کے بعد اس کو ایک سامع کی تو ضرورت ہے. یعنی جنسی خواہشات تو اپنی جگہ پر، مگر اس کو ایک سننے والا کوئی تو چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ اپنا درد دل بیان کر سکے. چاہے خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. اگر ان کے لائف پارٹنر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو حق دیجئے کہ وہ اپنی دوسری شادی کر سکے. بلکہ کتنا اچھا ہو کہ بچے اس میں میچیور اپروچ کا مظاہرہ کریں اور وہ خود آگے بڑھ کر کہیں کہ آپ نے ہمارے حوالے سے اتنا غور کیا، خیال کیا. ہم چاہتے ہیں کہ پراپرٹی بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس میں، بہت بڑا رول پلے کرتی ہے صاحب. یہی جو ذہن کے اندر خیالات آنے لگتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں کہ پھر یہ ہو جائے گا اور پھر وہ ہو جائے گا، تو پھر معاملات اور خرابی کی طرف جاتے ہیں. آخر میں اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ دوسرے کے گھر کی ٹور رکھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، پھر وہ باتیں پھیلا رہی ہیں. اس کو ذرا 2022 میں لے آؤں اگر، تو اب یہ سارا کام ڈیجیٹلی زیادہ ہوتا ہے چونکہ اب تو ایک کلک ہے. تو اسی کو ذرا میں آج کے میں کر لوں کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے اپنا ٹویٹر کھولنا ہے اور میں نے لکھنا ہے کہ جناب مفتی صاحب یہ چلو بھائی، اور وہ آگے اپنے 2 شہروں کہنا ہے کہ ذرا یہ پیغام تو آگے فارورڈ کرو. اس عمل کے بارے میں بتائیے کہ یہ دیکھیں نبی کریم جو سفر معراج فرمایا نا، تو دیکھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سے ایک کنڈا ہے نا، وہ آیا اس کی آنکھ میں ڈالا، چیر کے یہاں تک لے گیا، پھر ناک میں ڈالا یہاں تک لے گیا، پھر منہ میں ڈالا یہاں تک، پھر اس طرف اس نے یہی عمل کیا، اور پھر جب اس طرف عمل کرتا یہ ٹھیک ہو جاتا. اللہ. تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک وجہ یہ بیان کی کہ یہ صبح گھر سے نکلتا تھا اور یہ جھوٹ بولتا اور یہ جھوٹ افق میں پھیل جاتا تھا.
اب میں نے جب اس پہ غور کیا نا تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فوراً، مجھے تو لگتا ہے یہ قرب قیامت میں کوئی ایسا ہوگا اس دور کے اندر جس نے ایسا کیا ہوگا تو اس کو عذاب سرکار کو دکھایا، وہ بعد کے عذاب سرکار کو دکھایا گیا اللہ نے نشانیاں. اب یہ ہو رہا ہے گروپ میں ڈال کر ان لوگوں سے رائے طلب کی جائے گی کہ اگر اپنا کوئی کام کرنا ہو کبھی ان کو رائے کے قابل نہیں سمجھیں، لیکن کہیں گے ذرا اپنے رائے کا اظہار کریں آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. اس میں وہ ٹیٹا پان والا، وہ پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا، البیلا مونگ پھلی والا، وہ سارے کے سارے وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ تبصرے کر رہے ہیں، ایک سے ایک تبصرے، اور ایک اچھے خاصے ایک عزت دار آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں. اور اس کو نام دیا جاتا ہے اسٹریٹجی کا. دیکھیے میری میڈیا اسٹریٹجی کیسا گندا کر دیا اس کو. اب دیکھیں اس کا اثر جو ہے نا اس شخص پہ نہیں، اس کی فیملی پر ہو. اس کے بچے اسکول جاتے ہیں یوں دکھایا جاتا ہے، اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں نا لوگوں کو کچھ حد نہیں. اور یہ جو منحوسیت ہے کم وقت کہ کسی کا بیان لیا، سیاق و سباق کاٹ کے ایک جملہ ڈال دیا خالی، لوگ اس ایک جملے کو سن کے وہ رائے قائم کر رہے ہیں. یہ غلط چیز ہوتی ہے، ایسا نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ جاری اور تباہی ہے آخرت کی. اس میں آپ بھی آخر میں بتائیں. یہ سوشل میڈیا کے مسائل ہیں واقعاً، ویسے بھی تھے لیکن یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے، جو سیاق و سباق سے ہٹا کر فوٹو شاپ کر کے ویڈیوز ادھر سے ادھر کر کے کسی کو بھی سازشی کہہ دینا، کسی کو بھی غدار کہہ دینا، کسی کو گستاخ کہہ دینا، الزام لگا دینا، گستاخ کہہ دینا، ختم نبوت کا منکر کہہ. ختم نبوت ہمارے عقائد میں سے بے شک، لیکن اس عنوان سے بھی کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے تحقیق مکمل ہونی چاہیے. بے شک یہ بہت حساس معاملہ ہے، مگر کسی کے اوپر بھی اس طرح سے الزام لگا دینا یہ بھی غلط ہے. تو کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی عنوان سے کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگایا جا رہا ہے، جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا یہ تمام تر چیزیں نامناسب ہیں، گناہ کے دائرے میں آتی ہیں، گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتی ہیں. اور یہ کتنی مطالعے کا بات لگ رہی ہے جو آپ نے کہا کہ ایک الزام لگا کر افق میں پھیل جاتا ہے. ابھی یہی ہے آپ نے ایک بس ٹھک کرنا ہے، چلو بھائی پھر وہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ بڑھ. جزاک اللہ، بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سیگمنٹ کسوٹی کے ساتھ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.